ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے بیورو چیف خاور گھمن. خاور، تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. اور ذرا آغاز اسی خبر سے کر لیتے ہیں، پھر ہم سیاسی لیڈرز جو باتیں کر رہے ہیں، جو ابھی صدر مملکت نے اجلاس کے حوالے سے کہہ دیا، اس پر جائیں گے. یہ جو سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا، پہلے جو بیانات تھے وہ اور اب جو بیانات ہیں، بڑا ہی کوئی ان میں آپ سمجھتے ہیں نارتھ ساؤتھ پول والی بات ہو گئی ہے. سو یہ کیا ہوا راتوں رات، اور اتنا اپنے بیان سے معافی بھی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی غلط بیانی ہو گئی، تو یہ ہوا کیا؟ بیان آیا تھا وہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دیا، تو اس بیان کے دوران یہ پتہ چل رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ جس طرح بات کی گئی کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ جناب اعلیٰ یہ ریٹن بیان آ گیا. تو میرے خیال میں بات یہی ہے کہ یہ سارا کچھ جب ہو رہا تھا اس وقت بول دیتے، یا اگر ایسی کوئی بات ان کے ذہن میں تھی یا ان کے سامنے کوئی چیزیں اس وقت ہو رہی تھیں اور طریقہ کار اپناتے. چلیں اب یہ جو آ گیا ان کی طرف سے ایک ریٹن جو انہوں نے دے دی ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ اب اس کے اوپر دیکھ رہی ہے. تو اگر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو اس کے پیچھے جو وجوہات بتا رہے ہیں وہ بھی، لیکن بات ایک ہی ہے میری خیال میں بحثیت ایک جرنلسٹ کے اور بحثیت پاکستانی، کہ جو بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور وہ ایک اس انداز سے ہوں کہ لوگوں کے سامنے تمام شواہد رکھے جائیں. اور میرے خیال میں جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ کمیشن بنا دیا جائے اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ، اس کے سامنے یہ سارے جو بھی شواہد ہیں وہ رکھے جائیں، تاکہ پھر جو ہے لوگوں کے اعتبار آ جائے کہ جناب اعلیٰ یہ سارا معاملہ ہے. اور بڑا ضروری ہے کیونکہ بڑے سنگین قسم کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں، اور چونکہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اعتراض ایک پارٹی کو ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن کمیشن صحیح اس کے اوپر تحقیق نہیں کر سکتا. مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے، کسی وجہ سے کیا، وہ جو بتا رہے ہیں وہ اس کے بارے میں پتہ چلایا جا سکے. اور اس کے بعد اگر پہلے بیان تھا اس کی پیچھے کیا وجہ تھی، اور اب یہ جو ہے اس کے اندر اتنا، جس طرح آپ نے کہا نارتھ اور ساؤتھ پول کا فرق ہے. تو میرے خیال میں مزید اس کے اوپر جو تحقیقات ایک تو آلریڈی ہو رہی ہیں اور تھوڑی سی ہائی لیول کی تحقیق ہو کے تاکہ جو ابہام ہے اس کو دور کیا جا سکے. بالکل. اچھا خاور صاحب، اب یہ تو معاملہ جب اب کلیئرفائی ہوگا، کیونکہ اس پہ الیکشن کمیشن نے اجلاس بھی بلا لیا، تو لیٹس سی کہ اس کی کیا فائنڈنگز آتی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کل، اور وہ ہوئی آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ. اب جو بیرسٹر علی ظفر ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے گا. موقف اس میں یہ اپنایا جائے گا کہ جو موجودہ معاشی حالات، جو سچویشن چل رہی ہے اور جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس حوالے سے آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو جو بھی پیکج ہے وہ نہ دے. تو اس تمام آلدو کہ پی ٹی آئی کے ہی اپنے اندر سے اس کی ایک یکسر نفی بھی کی گئی ہے، لیکن یہ والا معاملہ کہ جی ہم آئی ایم ایف کو یہ کہیں گے کہ جہاں جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ آپ انٹرنیشنل ادارے نہ آئیں، کام نہ کریں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے، ایک تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے وہ جو خط کی بات ہو رہی ہے وہ خط کے اندر کیا لکھا جاتا ہے. خط کے جو مندرجات ہوں گے اس کے اوپر اس کو دیکھ کے پھر بات کی جا سکتی. جہاں تک ان کا بیان ہے سینیٹر صاحب کا، وہ جو میں نے سنا ہے اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے بھی انہوں نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ملک کے اندر تمام فورمز کے اوپر اور باقی بھی انٹرنیشنل میڈیا کو بھی وہ انگیج کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ جو پاکستان تحریک انصاف والے کے ہمارے ساتھ یہ جو دانگلی ہوئی ہے اس کی انڈیپینڈنٹ فری اینڈ فیئر جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اب یہ جو معاملہ ہے آئی ایم ایف کو خط لکھنا کہ جی پاکستان کو جو ہے خرچہ نہ دیا جائے، اب یہ ایک انتہائی غیر معمولی نوعیت کا قدم ہے. اور ظاہر ہے جو قرضہ ملتا ہے وہ ریاست کو ملتا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کی اگر ضرورت ہے تو وہ پاکستان کے اندر صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا ضروری ہے کہ جو ان کے تحفظات ہیں ایک سیاسی جماعت کے، جی ان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریگنگ ہے، فارم 45 کا معاملہ ہے، اس کا آڈٹ ہو جانا چاہیے. دیکھیں پاکستان کے اندر بار کو تو چھوڑے نا، پاکستان کے اندر فافن ہو، پاکستان کے اندر پتن ہے، پاکستان کے اندر باقی جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو ظاہر ہے. لیکن خاور کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پرنسپلی ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں، جو جس سے آپ کے ملک کا مفاد جڑا ہوتا ہے.
تو ایسے بیانات دے کر آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا جب شوکت ترین تھے تب بھی اس طرح کی ایک آڈیو والا معاملہ ہوا تھا، تب بھی کافی زیادہ اس پہ کنسرن اٹھا تھا. اس طرح کے پلیٹ فارم پہ جا کر یہ بات کہنا کہ ہم کہیں گے نہیں آپ معاملات طے کریں بیکاز ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. تو پاکستان میں عدالتیں بھی ہیں، پاکستان میں فورم بھی ہیں، انٹرنیشنلی بھی اس طرح کے فورم موجود ہیں جہاں پہ جا کے یہ بات اٹھائی جا سکتی ہے. وائی IMF جس نے ہماری معیشت کی ایک طریقے سے اس وقت بیک بون بنا ہوا ہے وہ؟ جی دیکھیے، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قرضہ ملنا ہے وہ کسی سیاسی جماعت کو نہیں ملنا، وہ ایک ریاست کی ضرورت ہے. اور پاکستان بحیثیت ملک جو اس کے جو معاملات ہیں، ظاہر ہے ہماری جو معاشی حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جو اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے آپ ایک گلوبل ورلڈ کے اندر رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو معاملات آگے بڑھانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. بدقسمتی ہے لیکن کیا کریں، حالات ایسے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. تو وہ قرضہ جو ہے وہ حکومت میں کوئی بھی ہو، تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ساورن گارنٹی ہوتی ہے، تو ریاست میں ہی واپس کرنا ہوتا ہے. میں جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ ابھی تک یہ انہوں نے بات کی ہے، وہ خط کس نوعیت کا ہے، وہ اس کے اندر کیا چیزیں لکھنی ہیں انہوں نے، ابھی تک میں کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ جو PTI کے اپنے ہی وکلا ہے، میں سلمان اکرم راجہ کی بات سن رہا تھا، میں باقی بھی لوگوں کو سن رہا تھا، اس کے اندر کافی زیادہ کلیئرٹی آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو ہے انتخابی جن نتائج کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ اس کا وہ جو ہے ایبسلیوٹلی خاور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تیمور سلیم جھگڑا کا بھی اس حوالے سے بڑا پازیٹو بیان آیا ہے. بہت شکریہ خاور، ہمارے ساتھ موجود تھے.